بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید منور حسین جماعتی بحیثیت سجادہ نشین حضرت امیر ملت آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف جناب صدر پاکستان ڈاکٹر محمد عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں۔ جناب والا، کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ مظلوم کی سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے جو ظلم و ستم غریب، مظلوم، بے کس لوگوں پر ہو رہا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ خان صاحب، اگر آپ بنظر غور دیکھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ تو آپ کی حکومت سے کوئی لینا دینا اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت یا تنظیم سے کوئی سروکار ہے۔ آپ ان والدین کو دیکھ لیں جو 1 سے لے کر 5 سال کے بچوں کو ہمراہ لے کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیوانہ وار نکلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے نبی کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ انہیں بچپن سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ملا اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گٹھی میں ہے۔ ان کو اپنے آقا کے نام پر جب بھی کوئی آواز دے گا تو وہ اپنے آقا کے نام پر میدان عمل میں ہوں گے۔ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستانی قوم پاک فوج کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے، اور ماں وہ ہستی ہے جو خود تو دکھ، درد اور تکلیف برداشت کر لیتی ہے، مگر اولاد کو ہر طرف سے اور ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ تو پاک فوج کے ہوتے ہوئے اس لاچار، بے بس، بے سہارا اور مظلوم قوم پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ اپنا دکھ، درد اور تکلیف کس کو جا کر بتائیں اور انصاف کہاں سے تلاش کریں، کیونکہ اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں خدا را آپ خود چارہ ساز بن کر ان کا مداوع کریں۔ اگر یہ ظلم اسی طرح جاری رہا تو ممکن ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اور دشمن کا یہی ایجنڈا ہے اور 5th جنریشن وار کا یہی مقصد ہے۔ یہ ملک لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور یہ ہمارے اجداد کی میراث ہے، اور یہ ملک ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچے اور دشمن کامیاب ہو، ملک میں انارکی یا شدت پسندی پھیلے، جو کہ دشمن کا ایجنڈا ہے۔ اس وجہ سے آپ خود درمیان میں آ کر مذاکرات سے معاملات حل کروائیں تاکہ ملک میں امن و امان قائم ہو سکے۔ وطن عزیز پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہوں یا نہتے عوام، دونوں جانب سے ہونے والی شہادتوں پر ہمارے دل چھلنی، دکھی اور رنجیدہ ہے۔ لہذا آپ اس مسئلے کو فوراً حل کروائیں، کیونکہ پاکستانی قوم کا اپنی فوج پر لازوال اعتماد ہے، جسے کسی صورت ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔